بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شدید دباؤ میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف بولڈ فیصلے لے رہی ہے، رسک لے رہی ہے، آسان نہیں ہے۔ سہیل آفریدی نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دباؤ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ایک تو تحریک انصاف نے واضح فیصلہ سنا دیا ہے، پی 167 ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی نہ حصہ لے رہی ہے اور نہ ہی کسی امیدوار کی حمایت کر رہی ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ بعد میں نے کہا جی فلاں تو ان کی حمایتی یافتہ ہی تھا، فلاں تو ایسے ہی تھا۔ نہیں جی، کمپلیٹ بائیکاٹ ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب بائیکاٹ ہوا، جہاں جہاں وہاں لوگ نہیں نکلے اور پتہ لگ گیا کہ الیکشن کمیشن کو بھی بڑی کوششیں کرنی پڑیں، ٹرن آؤٹ دکھانا پڑا، لیکن پھر بھی نظر آیا کہ اس طرح کا ٹرن آؤٹ نہیں ہے، لوگوں میں جوش و خروش ہی نہیں ہے۔ اور ثابت بھی ہوا کہ پالیسی ٹھیک تھی خان کی کہ مت لیں حصہ ان الیکشنز میں۔ جہاں ایک دو حلقوں میں لیا، وہاں سب کو نظر آ گیا کہ کیا کیا گیا ہے، سب کے سامنے تھا۔ وہی فروری کے الیکشنز کا ریپیٹ ہی ہوا تھا وہاں پر۔ تو لہٰذا مکمل بائیکاٹ ہے، کوئی الیکشنز میں حصہ نہیں لے گا تحریک انصاف کی طرف سے۔ پی 167 پنجاب میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے بانی خان کی ہدایت کے مطابق پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے تمام ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اس حوالے سے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے اب آگے الیکشنز میں حصہ نہیں لینا۔ اور اس میں جناب اب کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر طرح کے الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور اس پر باقاعدہ شیخ وقاص اکرم نے یہ پوسٹ بھی کی ہے، اور اس میں کہا ہے پی 167 پنجاب میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے صرف ہری پور اور لاہور میں الیکشن اس لیے لڑا کہ خان نے اس کی اجازت دی تھی۔ اگر کوئی شخص یا گروہ پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے کسی ضمنی انتخاب میں حصہ لے یا خان کے نام پر ووٹ یا حمایت مانگے تو اس کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ اور اب صوبائی اسمبلی پنجاب کے حلقہ پی 167 میں ہونے والا ضمنی انتخاب بھی اسی بائیکاٹ پالیسی کے تحت ہے، اور اس میں کوئی امیدوار ہمارا نہیں اترے گا۔ کارکنان اور ہمدردوں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں خان کی واضح ہدایات اور پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو مد نظر رکھیں اور کسی بھی غیر متعلقہ فرد، گروہ یا پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں۔ اچھا، اب یہ جناب انہوں نے یہ پوسٹ کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سہیل آفریدی کے بارے میں جس طرح میں نے کہا کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا 9 سے 12 جنوری تک دورہ کراچی کا شیڈول سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 9 سے 12 جنوری تک کراچی اور سندھ کا دورہ کریں گے، جس کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان قمر راجہ، صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک، صوبائی وزیر شفیع جان کے علاوہ دیگر پارلیمنٹیرینز، مرکزی اور صوبائی قائدین بھی دورے میں وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کے ہمراہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ جمعے کو صبح 11 بجے کراچی پہنچیں گے، جہاں وہ سب سے پہلے انصاف ہاؤس میں اہم ملاقاتیں کریں گے، جس کے بعد ایف پی سی سی آئی میں ملاقات ہوگی، اور پھر کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب بھی کریں گے۔ ہفتہ 10 جنوری کو کراچی سے حیدرآباد ریلی نکالی جائے گی۔ دوران سفر حیدرآباد ہائی کورٹ بار اور حیدرآباد پریس کلب میں الگ الگ خطاب ہوگا۔ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگی۔ انصاف ہاؤس حیدرآباد میں پارٹی اجلاس منعقد ہوگا اور رات کو واپس کراچی پہنچیں گے۔ پھر جی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اتوار 11 جنوری کو ڈسٹرکٹ سینٹرل، ضلع کماڑی اور ضلع ویسٹ میں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے نشست کریں گے۔ تو اسٹریٹ موومنٹ بھی وہ شروع کر رہے ہیں، متحرک ہو رہے ہیں، پریس سے بھی مل رہے ہیں، اہم حلقوں میں جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو بڑا بیزی ان کا شیڈول ہے۔ اور پھر جو ریلی ہے وہ بھی انہوں نے نکالنی ہے۔ یہ پنجاب سے ذرا مختلف نظر آ رہا ہے ماحول، کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو پروٹوکول دیں گے، سب کچھ ہوگا، اور لگتا ہے کہ ریلی کی بھی اجازت ہوگی اور ایک بڑا بھرپور ماحول نظر آئے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوپہر 4:30 بجے مزار قائد پر بھی حاضری دیں گے اور عوامی خطاب بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بروز پیر 12 جنوری کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کریں گے۔ تو متحرک ہو رہے ہیں، وکلاء سے بھی مل رہے ہیں، تاجروں سے مل رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنے کارکنوں سے، عوام سے، سب سے، اور پورا اس کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے اس بارے میں بتا بھی دیا ہے۔ تو بھرپور تیاریاں ہیں جی، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی کچھ نیک نامی کمانا چاہتی ہے کہ جی مریم سرکار اور طرح سے بیہیو کرتی ہیں،
اور ہم کسی اور طرح چلتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں بڑی بات ہے کہ سہیل آفریدی اس طرح اب آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں. اب اسٹریٹ پاور کی بات ہے تو دیکھنا ہے کتنا متحرک کر پاتے ہیں سندھ میں کارکنان کو, کیونکہ کافی عرصے سے تحریک انصاف کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ خوفناک کریک ڈاؤن تو پنجاب میں ہی دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ پھر کراچی سمیت سندھ میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی کسی حد تک ہوا, لیکن چونکہ الیکشن کے بعد کی گورنمنٹ آ گئی تو وہاں وہ صورتحال نہیں ہے. بند کمروں میں کیے گئے فیصلے صوبے پر مسلط کیے گئے تو تمام سٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا ہوگی. ایک فرد یا ایک ادارہ زور زبردستی صوبے پر فیصلے مسلط نہیں کر سکتا. سہیل آفریدی, میں نے آپ کو بتایا وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر کے نمائندوں پر مشتمل گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا گیا. امن جرگے میں متفقہ طور پر 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی. صوبائی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 نکاتی ایجنڈے میں واضح کیا گیا ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا بھی یہی واضح موقف ہے کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں. بند کمروں میں کیے گئے فیصلے صوبے پر مسلط کیے گئے تو تمام سٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا ہوگی. ایک فرد یا ایک ادارہ زور زبردستی سے صوبے پر فیصلے مسلط نہیں کر سکتا. زبردستی فیصلوں کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو فیصلے کرنے والے چاہتے ہیں. امن خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کی مشترکہ ضرورت ہے. سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ پائیدار اور مستقل امن کے لیے جامع اور ہمہ گیر پالیسی کی اشد ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا پائیدار امن کے لیے تمام اداروں, سیاسی اور مذہبی جماعتوں, قبائلی مشران پر مشتمل جامع پالیسی ناگزیر ہے. تمام فریق مل کر بیٹھیں گے تو مؤثر پالیسی بنے گی اور امن بحال ہوگا. بند کمروں کے فیصلوں سے نہ امن بحال ہوگا اور نہ ہی عوام کا اعتماد قائم ہوگا. صوبائی حکومت کسی بھی آپریشن کی اجازت نہیں دے گی. یہ جی انہوں نے کابینہ میں بیٹھ کر پورے اجلاس میں یہ باتیں کہی ہیں. جو میں نے کہا جی ویلکم کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی وہ سامنے آئے ہیں. اب ان کی کارکردگی سے بہت سی شکایات رہتی ہیں, مگر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کراچی آنے پر پروٹوکول اور اجرک پہنائیں گے. حکومت سندھ نے کہا ہے. وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ سہیل آفریدی کو کراچی آنے پر پروٹوکول دیا جائے گا, انہیں اجرک پہنائی جائے گی, خوش آمدید کہا جائے گا. ملاقات کے دوران KMC کے ساتھ مل کر ہیریٹیج اسٹریٹ کو فوڈ اسٹریٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی زیر بحث آیا اور تاریخی عمارتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. آخر میں یہ خبر بھی سنیے. سہیل آفریدی کو کہا گیا ہمارے مطابق چلیں آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن سہیل آفریدی نے انکار کیا اور کہا کہ صرف اس سے ملاقات کروں گا جس کی عمران خان اجازت دیں گے. اچھا, سہیل آفریدی پہلے دن سے کہہ رہے جی مجھے ملاقات کرنے دیں, مجھے ملاقات کرنے دیں, پھر دیکھیں ملاقات کے بعد بات ہوگی. اب یہ 9 جنوری کی تاریخ بہت عام ہو چکی ہے. آج 6 جنوری ہے, اب 6 جنوری تو ختم ہو رہی ہے, یہ دن ختم ہو رہا ہے, دن ڈھل چکا. تو اب آگے اب دیکھیں کہ 70-72 گھنٹے کے بعد یہ 9 جنوری پہ سب کی نظریں ہیں, کراچی اور سندھ کے دورے پر ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ دلچسپ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کچھ معاملات میں گنڈا پور سے بھی آگے ہیں. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. چیزوں کو مینیج کرنے میں, ذرا طریقے سے چلانے میں وہ تو گنڈا پور کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, علی مین گنڈا پور کو. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ واقعی کس طرح سے وہ چیزیں مینیج کر پاتے ہیں, کس طرح چیزوں کو لے کر چل پاتے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں کافی اہم ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دباؤ تو بڑھ رہا ہے اور شدید ہونا ہے. تو ایسے میں وہ چیزوں کو مینیج کر گئے اگر, تو یہ بڑی بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.